الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین وفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج اس مسئلے پر ہم چند باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ انبیاء کرام کے اختیارات کا مسئلہ ہے کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں یا مختار کل ہیں یا حضور کو اللہ نے اختیارات عطا فرمائے ہیں، تو اس عقیدے سے ہمارا معنی کیا ہوتا ہے اور ہماری مراد کیا ہوتی ہے، اور ہم اس عقیدے سے کیا مانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا یقین رکھتے ہیں۔ آج اس مسئلے پر چند باتیں میں عرض کروں گا۔ ہمارے ملک پاکستان میں فرقہ واریت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اپنے حریف کو مد مقابل کو یہ بتانے کا حق بھی نہیں دیا جاتا کہ کم از کم وہ یہ بتا سکے کہ وہ کیا مانتا ہے، یہ بھی حق نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا مانتے ہو۔ مثلا کہ میرا کوئی عقیدہ ہے یا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی الفاظ استعمال کرتا ہوں تو فوراً سے کہیں گے مشرک، کافر، جہنمی۔ جی میرا یہ عقیدہ نہیں، کہ نہیں، ہمیں پتہ ہے تمہارا کیا عقیدہ ہے، یعنی میرا عقیدہ میں نہیں بتاؤں گا، مجھ پر فتویٰ لگانے والے بتائیں گے کہ میں کیا مانتا ہوں۔ یہ مظلومیت کا ایک ایکسٹریم لیول ہے جو ہمارے ملک میں پایا جاتا ہے، اور تقریباً تمام فرقوں کا یہی حال ہو چکا ہے، الا ماشاء اللہ بعض اہل علم وہ اس سے محفوظ ہیں، وگرنہ ہر جماعت کے لوگوں میں یہ حال ہو چکا ہے۔ وہ اپنے دوسری جماعت کے لوگوں کو کہیں گے سانوں پتہ ہے تو کی ماننا ہے، وچوں تیرا جڑا عقیدہ ہے اسی جاننے ہیں۔ یہ اختیار بھی نہیں دیا جاتا کہ آپ ایکسپلین کریں کہ آپ کیا مانتے ہیں۔ تو آج اس کو ہم ایکسپلین کریں گے، اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں ہمارے دوست ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو اہل سنت و جماعت ہیں سنی، یہ کہتے ہیں نا نبی مختار کل ہے۔ یہ مطلب پتہ کی اللہ کوے مشرق چو سورج نکلدا ہے، نبی چاہے تو مشرق چو واپس کر کے مغرب چو کر دے، یہ مطلب ہے۔ یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں نبی علیہ السلام کو برابر کا اختیار ہے، اور شاید کہ حضور نعوذ باللہ شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار کرنا چاہتا ہے اور حضور اپنے اختیار سے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا زور لگا رہا ہے لیکن حضور اپنے اختیار سے ٹھیک۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ حالانکہ پوری دنیا پر بسنے والے مسلمانوں میں سے کسی ایک مسلمان کا بھی ایسا عقیدہ ہم کیا مانتے ہیں۔ آپ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، میں آپ کی جانب دیکھ رہا ہوں، اگر میں چاہوں تو یہ آنکھیں دیوار پر رکھ دوں، آسمان کی طرف کر لوں، ٹیبل پہ رکھ لوں، اس بات کا مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ آنکھوں کو پھیرنے میں میں مختار ہوں، اور مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے میں اپنی آنکھ کو جدھر چاہوں گھماؤں، جدھر چاہوں دیکھوں، اس کا میں مالک ہوں۔ مثلا اس کو اور ایک مثال آگے لے چلتے ہیں۔ جامعہ کے اوقات طے کرنے ہیں تو اس میں مجھے اختیار ہے، میں کہوں آپ نے 7:15 آنا ہے یا 7:30 آنا ہے۔ اساتذہ اپنی اپنی مساجد میں دین پڑھتے ہیں، ان کو اختیار ہے یہ کہیں کہ تم نے مقتدیو
1:30 بجے جمعہ پڑھنے آنا ہے یا 2 بجے آنا ہے، اپنی مسجد کے یہ مختار کل ہیں، ان کو اختیار ہے، جو چاہیں جیسے چاہیں جب چاہیں وقت کو سیٹ کر لیں۔ فرش پر قالین بچھے گا، کون سے رنگ کا بچھے گا، اس کا وہ سارا اس کا نقشہ کیسا ہوگا، یہ ساری چیزوں کے فیصلے یہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اختیار ہے۔ یہ ایک مثال آپ نے سمجھ لی۔ اب ایک منصب ہے، منصب نبوت، منصب رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھا کر اپنے محبوب کو اختیار دے دیا ہے، اور وہ اختیار تشریعی توضیحی معاملات میں اختیار ہے۔ شریعت محبوب میں نے تجھے دے دی ہے، اب جس طرح چاہے اس اختیار کو استعمال فرما، جس کو چاہے جو مرضی عطا فرما دے تو۔ یہ حضور کو اختیار دیا گیا ہے، اور یہ دین کے تشریعی توضیحی اختیارات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال آپ یہ دیکھیں، ایک عام بندہ اگر وہ پڑھ لکھ جائے اور پڑھ لکھنے کے بعد وہ کیا کرے، ایک تھانے میں SHO لگ جائے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ کس کا اختیار ہوتا ہے؟ گرفتاری کا، قانون کو دیکھنے کا، اس پر عمل درآمد کرنے کا، کروانے کا، اس کو اپنی فیلڈ میں اختیار ملتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، فیلڈیں ہیں 2، کتنی جی؟ ایک ہے تکوینی، اللہ کی قدرت کی، کہ زمین کب تباہ ہوگی، فنا ہوگی، قیامت فلاں ٹائم آئے گی، اور سورج مشرق سے نکلے گا، مغرب میں طلوع ہو جائے گا، اور یہ روزانہ ایسا سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ دنیا کو چلانے کا نظام ہے۔ یہ فیلڈ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی۔ یہ خاصہ تقدیر اور تکوین کو چلانے کا اللہ کے پاس، اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو کسی چیز کا اختیار دیا۔ دوسری فیلڈ ہے شریعت کی، روحانیت کی، دنیا کی، عالم اسباب کی، اور ما فوق الاسباب کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں اپنے محبوب کو ہر طرح کا اختیار عطا فرمایا۔ آج ہم مطلقاً حضور کے اختیارات کے اوپر بات کریں گے، آگے پھر انشاءاللہ اگلی نشستوں میں یہ بات مزید آگے واضح کھل کر آ جائے گی۔ تو آج صرف اختیارات کی بات کرتے ہیں، تشریعی اختیار شریعت کے اور قرآن کریم کی آیات بینات سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، مشہور آیت ہے، ایک مثال میں دے دوں پھر میں قرآن کریم کی آیتیں پڑھتا ہوں۔ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں اللہ نے فرض فرمائی۔ ایسے ہی ہے، مخصوص وقت میں فرض ہے نماز۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیں، صحیح بخاری کی 1672 نمبر روایت، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں حج کے موقع پر عرفہ سے، اور آقا کریم علیہ السلام عرفہ اتر گئے، میں نے اس کی حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ فرمایا صلاۃ و امامک، نماز ابھی آگے ہے۔ پھر آگے مزدلفہ آ گئے، اور آقا کریم علیہ السلام نے مزدلفہ میں آ کر وضو کیا، وضو کر کر مغرب کی اقامت کہی گئی، وقت عشاء کا ہو چکا ہے، مغرب پڑھی پھر عشاء پڑھی۔ قرآن کہتا ہے مقرر وقت میں نماز فرض ہے، پر رسول اللہ نے پوری کائنات کے لیے حج کے موقع پر 2 نمازوں کو ایک وقت میں سمو کے رکھ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ تم نے مغرب کی نماز کا ٹائم گزار کے عشاء کی ٹائم کے اندر آپ نے مغرب پڑھنی، یہ کہیں قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے، اللہ نے جو حضور کو طاقت اور اختیارات دیے ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے امت کے لیے یہ حکم جاری کر دیا
کہ تم نے 2 نمازیں اس جگہ پر آ کر ایک وقت میں جمع کر کے پڑھ لی، تو یہ حضور کا اختیار ہے، وہ جیسے چاہیں احکام کو فرما سکتے ہیں۔ یہاں پر حافظ ابن تیمیہ کی ایک چھوٹی سی عبارت جس سے یہ مفہوم واضح ہو جائے گا۔ الصارم المسلول میں حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَقَدْ أَقَامَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَقَامَ نَفْسِهِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَإِخْبَارِهِ وَبِيَانِهِ، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائم مقام بنایا ہوا ہے، حکم دینے میں، کسی کام سے منع کرنے میں، کوئی بات بتانے میں، وضاحت کرنے میں۔ سرکار جس کے لیے جو وضاحت کر دیں وہ اللہ کی وضاحت ہے، حضور کسی کو کچھ کہہ دیں وہ اللہ کا کہنا ہے، منع کر دیں وہ خدا کا منع کرنا ہے، کیونکہ حضور اللہ کے خلیفہ ہیں اور اللہ نے اختیار دے دیا ہے، جس کو جو چاہیں وہ فرمائیں، اس کے لیے وہ کرنا لازم ہے۔ اب قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت ہے، یہ حافظ ابن تیمیہ کی عبارت سے اس کو ملا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور کس کی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ اطاعت اس کی جاتی ہے جس کے پاس کوئی اختیار ہو بات کرنے کا یا کہنے کا، تو اگر اختیار ہی نہ ہو تو اطاعت کیسی؟ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور رسول کی، اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کے اختیار کو مانا گویا ایسے ہی ہے اس نے اللہ کے اختیار کو مان لیا ہے۔ یہ اٹیچ ہے اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت تو علیحدہ ہے، ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی اختیار دیا ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 93 نمبر آیت، فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے اس کھانے کے، ان چیزوں کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کر لی تھی۔ اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا پر یعقوب علیہ السلام نے خود ان چیزوں کو حرام کر لیا۔ اللہ حلال رکھے، نبی حرام کر دے، یہ اختیار یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ ہم نے تو کلمہ بھی مدینے کے تاجدار کا پڑھا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، نہیں، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اختیار سے ان چیزوں کو حرام کر لیا، تو یہ یعقوب علیہ السلام کا اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان دی، انہوں نے اپنے اختیار سے حرام کر دیا۔ تو وزیر کے پاس اختیار ہے، مشیر کے پاس اختیار ہے، چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے، وہ قانون بنا سکتا ہے، قانون ختم کر سکتا ہے۔ ہم تو بات ان کی کر رہے ہیں جن کے بارے میں فرمایا انا سید العرب، اور فرمایا انا سید ولد آدم۔ اب مولا علی کو کہا یہ سید العرب ہے، فرمایا میں پوری اولاد آدم کا سردار بن کے آیا ہوں۔ قبیلے کے سردار کو یہ اختیار ہوتا ہے نا کہ وہ قبیلے کے فیصلے کرے کہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے اور فلاں جگہ نہیں جانا، اس کو اختیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کے ذہن مبارکہ یہاں اذہان موجود ہیں تو زبان مبارک کو تھوڑی سی حرکت عطا فرمائیں اور بولیں کہ اس کو اختیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ اختیار ہوتا ہے اس کو۔ اگر ایک قبیلے کے سردار کو اختیار ہے تو جو کل کائنات کے سردار ہیں ان کو اللہ نے کتنے اختیار دیے ہوں گے؟ یہ حدیث ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا اختیار ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم کا اگلا مقام سورہ یوسف آیت نمبر 41، یوسف علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام جیل خانے میں ہیں، قید خانے میں ہیں۔ آپ کے پاس 2 بندے آتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ مدبر لگ رہے ہیں، مفکر لگ رہے ہیں، ہمیں نا ایک خواب آئی ہے دونوں کو، تو ہم نے آپ سے اس کی تعبیر پوچھنی ہے۔ فرمایا بتاؤ۔ ایک کہتا ہے جی مجھے خواب آئی ہے کہ میں جو ہے نا وہ شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں، انی عاشر خمرہ،
اور دوسرا کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہی روٹیاں ہیں، روٹیوں کا ایک تھال ہے اور اوپر سے پرندے آتے ہیں، تاکل الطیر من، پرندے آ کر ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ یہ میں نے خواب دیکھی ہے۔ تو تعبیر بتائیں۔ آپ نے فرمایا جب کھانے کا وقت ہوگا تب آنا۔ ان دونوں میں سے کسی کو خواب نہیں آئی تھی، وہ ٹائم پاس کرنے، شغل کرنے، مذاق کرنے یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، فرمایا کھانے کا ٹائم ہوگا تب آنا۔ کھانے کا ٹائم وہ پھر آ گئے۔ آپ کو یہ تھا شاید یہ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، وہ پھر آ کے کہنے لگے وہ پھر آپ نے بتائی نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تعبیر پوچھنی ہے؟ جی پوچھ۔ فرمایا تیری خواب کی تعبیر، جس نے چڑیوں کو اندر سے روٹیاں کھاتے دیکھا، تجھے سزائے موت دے دی جائے گی اور تیری لاش کی کھوپڑی کا جو گوشت ہے وہ آسمان کے پرندے کھائیں گے، اور تو جس نے دیکھا ہے میں شراب بنا رہا ہوں، انگوروں کا جوس نچوڑ کے تو اپنے آقا کو، مالک کو آزاد ہو جائے گا، جس کے پاس جائے گا اس کو وہ پلائے گا زندگی میں۔ یہ تعبیر میری بات یاد رکھنا۔ وہ دونوں ہنس کے کہتے ہیں سونتے خواب ہی نہیں آئی، کہتے ہیں ہمیں خواب اللہ قرآن کے لفظ سنیں گے۔ فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو بات تم نے پوچھی ہے تقدیر الہی میں جو میری زبان سے نکل گیا، لکھ دیا گیا ہے۔ خواب آئی ہے یا نہیں آئی، جو میں نے کہہ دیا میرا اختیار ہے، میں اللہ تعالیٰ سے جو چاہوں عرض کر دوں اور تمہارے لیے جو چاہوں کہہ دوں۔ میں نے اب کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے میری زبان کا نکلا پورا کر دیا۔ خواب آئی یا نہیں آئی، نبی کے اختیار کی وجہ سے جو زبان سے نکل گیا اللہ وہ فرما کے چھوڑے گا۔ یہ یوسف علیہ السلام کا اختیار ہے کہ وہ جو زبان سے کہہ دیں وہ ہو جائے۔ تو جن کی شان یہ ہے کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ اب ذرا اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ تقابل دیکھیے اشعار کا اور ان کا وزن دیکھیے۔ کہتے ہیں حسن یوسف، ایک تو ہے حسن، سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ نبی کون سے ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں، علاقہ کون سا ہے؟ انگشت، کٹی کیا ہے؟ انگلیاں، زنا کاٹیاں عورتوں نے، 5 چیزیں۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام دیکھا ہے حسن، کٹیاں انگلیاں، کاٹیاں عورتوں نے، علاقہ ہے مصر کا۔ ادھر فرمایا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ادھر یوسف علیہ السلام ہے، ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن دیکھا ہے، حسن نہیں دیکھا، صرف نام سنا ہے۔ انگلیاں کٹائی ہیں، انہوں نے سر کٹائے ہیں۔ عورتوں نے کاٹی ہیں، مردوں نے کاٹی ہیں۔ مصر کی عورتیں تھیں، عرب کے مرد تھے جنہوں نے دیکھا بھی نہیں اور نام پہ گردنیں کٹانے لگے۔ 5 چیزیں 5 کے مقابلے۔ تو یوسف علیہ السلام کا یہ اختیار ہے کہ وہ جو چاہیں کہہ دیں۔ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ جو میرا یوسف تو کہہ دے وہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو کتنے اعلیٰ اختیار دیے ہوں گے۔ سرکار نے بھی جو کہہ دیا اللہ نے ویسے ہی فرما دیا۔ اس کے اوپر ایک علیحدہ موضوع ہے، وہ پھر آگے چل کے بات کریں گے۔ اگلی آیت قرآن کریم کی، وہ قرآن کریم کی آیت سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں۔ ہمارے محسن و مربی علامہ شیخ عبد المجید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ادھر انگلینڈ میں میرے پاس کچھ نوجوان بیٹھے تھے، لڑکے، اور وہاں پہ چونکہ کرسچن افراد بھی وہاں آتے جاتے رہتے ہیں، وہ نوجوان بیٹھے الجھ رہے تھے کہ نہیں اختیار صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ وہاں پہ کرسچن حضرات کی ایک کمیونٹی ہے خاص، وہ ہفتے میں 1-2 دن مخصوص ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، بائبل کا درس وغیرہ دیتے ہیں جا کے۔ تو کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے، وہ آ گئے ہمارے پاس، ہماری کچھ لمحے پہلے یہی بات چل رہی تھی۔ وہ جو نوجوان تھے نا،
انہوں نے ان کرسچن حضرات کو بھی یہی کہا، انہوں نے کہا تم ہمارے ملک کے باشندے عیسائی ہو، ہم تمہیں ایک اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کو مان لو، جہنم سے بچ جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو، دائرہ اسلام میں آ جاؤ۔ چلیں یہ بات تو ان کی ٹھیک تھی، انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا ہاں، ساتھ یہ بات ہے ہمارے اسلام کا یہ حسن ہے۔ اب ذرا ان کی آپ انداز اور ان کی الفاظی دیکھیں۔ انہوں نے کہا ہمارے اسلام کا حسن ہے کہ اسلام میں بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، خالص توحید صرف اسلام میں ہے، خدا کے علاوہ شے ہی کوئی نہیں اور شے ہی کوئی نہیں۔ یہ برطانیہ میں ان نوجوانوں نے کرسچنز حضرات کو یہ بولی کہ رب تو علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، باقی دنیا تے شے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا لہذا آپ کلمہ پڑھ لیں۔ وہ کرسچن لڑکا، شیخ عبد المجید صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، وہ کرسچن لڑکا اٹھا اور اس نے قرآن اٹھایا اور سورہ آل عمران کی 50 نمبر آیت کھول کے کہتا ہے، اس نے 49 اور 50 نمبر آیت پڑھی۔ اس نے کہا تم کہتے ہو خالص توحید مانو اور اللہ ہی اللہ ہے، یعنی تمہارے نبی کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سروکار یا عمل دخل نہیں ہے دین میں، بس جو آ جاتا ہے وہ تو بس بتاتے ہیں اور ان کا کوئی فنکشن ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ دیکھو تمہارا قرآن کہتا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تمہارا قرآن کہتا ہے میرے نبی عیسیٰ کے پاس یہ اختیار تھا، وہ حرام چیزوں کو حلال کرنے کی طاقت رکھتے تھے، یہ میرے نبی کا اختیار تھا۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ تم میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے کرسچن بن جاؤ، تمہارے نبی کو تو اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا، میرا نبی کم از کم وہ ہے جس کے پاس اختیار تو ہے۔ یہ کرسچن لڑکا وہ علمی کتابی نوجوان شبابی اس کو کہہ رہا ہے، جو کہتا ہے بس اللہ ہی اللہ، باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ اور یہ کرسچن آپ دیکھیں نا، آپ ایک عیسائی یا یہودی کے آگے یہ بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کے آگے تو اس طرح کی بازار گرم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اب کرسچن کے آگے اس نے کیا بات کی اور اس نے اس کو کس انداز سے سمجھا اور اس نے دوبارہ اس کو جو جواب دیا وہ کس انداز میں دیا۔ اب آج کوئی عیسائی کے آگے کھڑا ہو کے کہے ماشاءاللہ میں مسلمان ہوں، میں نے اس نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے جن کو کوئی اختیار نہیں ہے، دین میں اختیار اللہ کو ہوتا ہے، تو آپ برائے کرم ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لیں، ایمان سے بتائیں دنیا کا کوئی بدھو سے بدھو عیسائی بھی آپ کی بات مانے گا؟ کبھی نہیں مانے گا۔ آپ کیا نقشہ پیش کر رہے ہیں؟ خیر اس کو پھر تھوڑی سی نوجوان کو عقل آئی اور اس نے اس کے کچھ جوابات پھر بعد میں دیے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اختیار ہے کہ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، وہ حرام چیزوں کو حلال کرنے کی طاقت اور اختیار رکھتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، میں نے اپنے نبی کو بھی اختیار دیا ہے، میرا نبی حلال چیزوں کو حلال کرتا ہے اور بری چیزوں کو حرام کرتا ہے، میرا نبی جس کو کہہ دے حلال ہے وہ حلال ہے، جس کو کہہ دے حرام ہے وہ حرام ہے۔ کیوں؟ فرمایا میں نے اپنے مصطفیٰ کو یہ اختیار عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ انبیاء کو دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ دیگر انبیاء کے اختیارات، یعنی ہر نبی کو اپنی شریعت میں اپنے منصب پر کوئی نہ کوئی اختیارات اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے، اور سب سے زیادہ حصہ ان اختیارات کا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کی اشارتاً 2 آیتیں اور اصلاً 1 آیت میں آگے چل کے تلاوت کروں گا، اور پھر ہم اپنی گفتگو کو مکمل کر دیں گے اور آگے پھر انشاءاللہ اس پہ گفتگو چلے گی۔ سورہ المائدہ کی 42 نمبر آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سماعون للکذب، یہ جو یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ بہت زیادہ جھوٹ سنتے ہیں، اکالون للسحت، سود کھاتے ہیں، فَإِن جَاءُوكَ، اگر وہ آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، محبوب جب وہ آپ کے پاس آئیں
دل چاہے تو ان کے مابین فیصلہ کر دیں، دل چاہے تو نہ کریں۔ یہ میں نے آپ کو اس چیز کا اختیار دے دیا ہے۔ ایک جو جج ہوتا ہے، جج قاضی ہوتا ہے، مثلا چیف جسٹس ہے، یا آپ کے شیخ پورہ کے اندر کوئی سیشن جج ہے، عدالت میں بیٹھا، کیا اس کے پاس حکومت نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ جج صاحب آپ کے پاس جو کیس آئیں دل چاہے تو سن لیں، دل چاہے تو نہ سنیں؟ پاکستان کا کوئی ایک جج بھی ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی جج ایسا نہیں ہے جس کو یہ اختیار ہو کہ دل چاہے فیصلہ کرو، دل چاہے۔ حضور منصب نبوت پر تشریف فرما ہے، اللہ کی طرف سے خلیفہ اعظم سب پوری کائنات کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اللہ نے منصب نبوت پر بٹھا کر اور مختلف طرح کی شانوں سے محبوب کی شان کو سجا کر اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، محبوب دل چاہے فیصلہ کر، دل چاہے نہ کر، میں نے اختیار عطا فرما دیا ہے۔ کائنات کے کسی قاضی کو، کائنات کے کسی جج کو جو اختیار نہیں ملا، اللہ نے وہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت نمبر 62 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے جو مومن ہیں، جب یہ کسی معاملے پر جمع ہو جائیں تو ان کو جانا نہیں چاہیے تاکہ آپ سے اجازت لے لیں۔ اجازت لے کر جانے والے بعد اب پکے مومن ہیں، کامل ہیں۔ آگے فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اگر وہ اپنے کسی معاملے کے لیے آپ سے اجازت مانگے مومن، فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جس کو دل چاہے اجازت دے دیں، دل چاہے نہ دیں، سونا تیری مرضی ہے، دل مننے تے اجازت دیویں، دل نہ مننے تے نہ دیویں، میں تینوں مالک و مختار جو بنا دیتا، اختیار عطا فرما دیا۔ اور اگلا مقام قرآن کریم کا بڑا لاڈ والا انداز ہے، قرآن محبت والا انداز ہے۔ سورہ زاریات کی 56 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا، میں نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ بندگی کے لیے، عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے تقاضا فرماتا ہے کہ وہ عبادت کریں۔ اب عبادت ہوتی کیا ہے یہ علیحدہ بات ہے، صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہوتی، صرف روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ رکھنا عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہمیں کس لیے کہ ہم کیا کریں؟ عبادت کریں، جتنی زیادہ کریں ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ پیدا کیے جانے کا مقصد ہی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں اللہ اپنے محبوب کو کیا فرما رہا ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، محبوب ساری رات قیام کیا کرو مگر تھوڑا سا، تھوڑی رات چھوڑ دیا کرو، چلو نصفہ، آدھی رات کر لو، نصفہ، انداز دیکھیں کتنا محبت والا ہے، آدھی رات، اوین قس منہ قلیلا، چلو اگر دل چاہے تو اس سے بھی کم کر لو، اگر دل چاہتا ہے تو آدھی رات سے بھی، او زد علیہ، اچھا اگر دل چاہے تو زیادہ کر لو، کمال نہیں ہوگی؟ محبوب میں ساری دنیا سے چاہتا ہوں، مطلوب ہے، مقصود ہے وہ میری بندگی کریں، عبادت کریں، تجھے اختیار دے دیا ہے، دل چاہتا ہے ساری رات عبادت کر، دل چاہتا ہے آدھی کر، دل چاہتا ہے کم کر، دل چاہتا ہے زیادہ کر، جو مرضی کر، میں نے تجھے ہر چیز کا اختیار عطا فرما دیا۔ کیا محبت والا انداز ہے قرآن کریم کا۔ اگر کوئی پیار سے ان قرآن کی آیتوں کو دیکھے تو اس کے اوپر یہ بات عیاں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت سے اختیارات عطا فرمائے، اور شریعت کے معاملات میں اسی کو مختار کل کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب جو قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے وہ اصلاً وہ آخری آیہ مبارکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 اور 51،
50 اور 51 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پہلے تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یہ پچھلی ہے، یہ پہلے کی آیت ہے، اگلی جو اصلاً میں آیت پڑھوں گا وہ آگے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں اچھا لگے، مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 کر لو، 3 کر لو، یا یہاں پر ایک مختصر سی بات ہے کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی ہے؟ بعض ہمارے بندوں کی ساری زندگی کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ بس اسلام 4 بیاہ کرا رہا ہے، سبحان اللہ، بس شادی میں نے بعض بندوں کی زندگی کا گول ہی 4 شادیاں، 2 شادیاں، 3 شادیاں ہوتا ہے۔ اسلام میں یہ کوئی مقصود و مطلوب نہیں کہ آپ نے 2 شادیاں کر کے مرنا ہے تو اس لیے آپ کو شہادت کا درجہ ملے گا اور آپ اعلیٰ علیین میں چلے جائیں گے اور بڑا مارکا ہے یہ آپ کا، نہیں، یہ بالکل نہیں، غلط بات ہے، غلط سمجھا ہے لوگوں نے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر ڈر ہے روٹی ایک ہی پوری نہیں ہوتی اور نظر رہے کہ 4 پہ، فرمایا نہیں، اگر عدل نہیں کر سکتے ایک۔ سوال ہے قرآن نے 4 شادیوں کی اجازت دی کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ ایک تو اس آیہ مبارکہ کے آپ پس منظر کو دیکھیں، غزوہ احد ہوتا ہے، صحابہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی خواتین گھروں میں بیوہ بیٹھی ہوتی ہیں، اور یہ قرآن کی آیت اترتی کہ ان بیواؤں کو سہارا مل جائے گا۔ اور دوسرا کہ حالات ایسے بن جائیں، عورتوں کی کثرت ہو جائے، مرد کم پڑ جائیں، تو تب ہے کہ شادیاں زیادہ کرو تاکہ تمام عورتوں کو ان کی زندگی گزارنے کا پورا حق میسر آئے اور اپنی زندگی کو کوئی انجوائے کر سکے۔ مثلاً فلپائن کے اندر عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، مردوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ اگر 13 عورتوں کی شادی ایک مرد سے کی جائے پھر ان کے ملک کی آبادی کا تناسب عورتوں اور مردوں کا برابر بیٹھتا ہے، 13 خواتین کی۔ اور آپ ہر جگہ پہ دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، دیگر ممالک میں رفتہ رفتہ یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے، بہت سی خواتین۔ خیر اس کی حکمتیں اور بھی بہت زیادہ ہیں، ایک حکمت یہ تھی تو مرد کو حکم ہے کہ کتنی شادیاں کر لے اگر ضرورت یہ پیش آئے، 4۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے؟ سورہ احزاب کی 50 نمبر آیت، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن الی آخر الآیہ۔ اگلی آیت، ترجی من تشاء، محبوب ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے، آپ جتنا چاہتے ہیں نکاح فرما لیں۔ حضور نے کتنے نکاح فرمائے؟ آپ کتنے نکاح ہیں؟ آپ کتنے کر سکتے ہیں؟ تو اختیار ہوا کہ نہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص اختیار اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ آپ اس کو اختیار اگر کو ہمارے دوستوں کو اس لفظ سے، بعض اوقات ہوتا ہے لفظ سے چڑ ہوتی ہے نا، فرقہ ہوتا ہے اپنا اپنا، تو ایک فرقے میں لفظ ہی برا ہوتا ہے، تو اگر کسی کو یہ الفاظ سے چڑ ہو مختار کل سے یا اختیارات سے، تو اس کا کوئی مترادف آپ اچھا لفظ بتا دیں، ہم وہ بول لیا کریں گے، پر ماننا یہی پڑے گا اللہ نے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے۔ اور پھر آگے ایک آیت قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ اور اللہ کے رسول کو فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، پھر ان کو کوئی اختیار رہتا، کیونکہ اختیار جو ان کے پاس ہیں وہ تمہارے پاس نہیں، تمہارا اختیار کمزور ہے، مصطفیٰ کا اختیار مضبوط ہے۔ جب رسول اللہ اپنے اختیار سے فیصلہ کر دیں پھر ساری کائنات کے لوگوں کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور نے جو اپنے اختیار سے فیصلہ کیا وہ مرضی سے نہیں کیا، وہ اللہ کی مرضی سے فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے، جن کا آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مختلف مواقع پر استعمال فرمایا۔ قرآن کہتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، غنی وہی کرتا ہے
محتاجی بھی اسی کی طرف سے ہے۔ اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محبوب ہم نے تمہیں غنی کر دیا، ہر چیز دنیا کائنات کی ہم نے تمہیں عطا فرما دی، اس میں اختیارات بھی شامل ہیں۔ تو خلاصتاً آج کی گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ تعالیٰ اپنے سب نبیوں کو اختیار عطا فرماتا ہے، اور سب سے زیادہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اس امت میں، اس کائنات میں مدینے کے تاجدار کو عطا فرمایا۔